اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہر نبی کے دشمن بنائے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں ڈالتا رہتا ہے تاکہ اسے دھوکے میں رکھے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، چنانچہ آپ ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں اس کو رہنے دیجیے، اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اس جھوٹ کو پسند کرتے رہیں، اور وہ جو برے کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کے دشمن بنا دیے ہیں جو آپ کی مخالفت کرتے، آپ سے دشمنی رکھتے اور عناد سے کام لیتے ہیں، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے، اس لیے ان دشمنوں کی وجہ سے غم نہ کھائیں، جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا سورہ نام میں، اور بے شک آپ سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے۔ اور فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں، آپ سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے دوسرے پیغمبروں سے کہی گئی تھیں، بے شک آپ کا پروردگار بخش دینے والا ہے اور عذاب علیم دینے والا ہے۔ اور فرمایا سورہ فرقان میں، اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جس طرح کا دین آپ لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر بھی اس طرح کا دین لے کر آیا تو اس سے دشمنی کی گئی، یعنی شیاطین سیرت جنوں اور انسانوں سے ان کے دشمن تھے، اور ہر وہ شیطان ہے جو شر کے ساتھ اپنے جیسے کو دین سے دور کر دے، اور رسولوں کے دشمن اسی قسم کے شیاطین انس و جن ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے۔ امام عبدالرزاق نے معمر کے واسطے سے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ جنوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، اور جو ایک دوسرے کے دل میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ ارشاد الہی، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی باتیں ڈالتے رہتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے دل میں ایسی مزین اور ملمہ باتیں ڈالتے تھے کہ جاہل جنہیں سن کر فریب و خوردہ ہو جایا کرتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر اور اس کی مشیت و ارادے سے ہے کہ ہر ایک نبی کے لیے ان لوگوں میں سے اس کا کوئی دشمن بھی ہو، چنانچہ آپ انہیں جو کچھ یہ افطرا کرتے ہیں اسے چھوڑ دیں، یعنی انہیں اور ان کے جھوٹ کو چھوڑ دیں، اور ان کی عداوت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر توکل کریں، کیونکہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہی آپ کو کافی ہے اور وہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ فرمایا، اور تاکہ ان کی طرف مائل ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی ان کے دل، ان کی عقلیں اور ان کے کان آخرت پر یقین نہیں رکھتے، صدی کہتے ہیں اس سے مراد کافروں کے دل ہیں، اور تاکہ وہ راضی ہوں اس جھوٹ سے، یعنی وہ اسے پسند کریں اور اسے چاہیں، اور ایسا وہی کر سکتے ہیں جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ صافات میں، اے مشرکو، بے شک تم اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔ اور فرمایا سورہ ذریات میں، یقیناً تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو، اس ایمان سے وہی پھیرا جاتا ہے جو بھلائی سے پھیرا گیا۔ ارشاد الہی، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے معنی بیان کیے ہیں، جو کمائی وہ کرتے تھے وہی کرنے لگے، یعنی یہ بیان کیے ہیں کہ جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.